والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر تمام حضرات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم ولادت کچھ روایات کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو انہی کے متعلق کچھ گفتگو کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل اور بے شمار خصلتوں میں سب سے افضل ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ان سب کو حسنہ یعنی خوبصورتی وعدہ کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بھی صحابی ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت مقرر فرما دی ہے۔ ایک تو فضیلت یہ تھی کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، لیکن صحابہ میں بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے کہ تمام امت میں وہ چوتھے نمبر پر سب پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر چوتھے نمبر پر فضیلت کے اعتبار سے بھی اور خلافت کے اعتبار سے بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صحابیت تو ان کی جنت کی بشارت کے لیے کافی تھی، لیکن ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اہل بیت اطہار میں بھی پیدا فرمایا۔ اہل بیت حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں قرآن کریم بھی ناطق ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی شان اہل بیت میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے رجس کو دور کیا جائے۔ اے نبی کریم کے گھر والوں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر والوں کو مخاطب فرمایا، ان کے اہل بیت کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دیا جائے۔ اب یہ لفظ رجس، اس کا مطلب کیا ہے؟
لفظ رجز کا مطلب یہ ہے، لفظ رجز اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو طبیعت کو مستقذر ہو، یعنی جو طبیعت ناپسند کرے، طبیعت کو جو چیز پسند نہ آئے، اس ہر چیز کو رجز کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اے اہل بیت، اے نبی کریم کے گھر والوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے رجز دور فرمائے گا۔ تو اگر اس لفظ رجز کو دیکھا جائے تو طبیعت تو جہنم کو بھی ناپسند کرتی ہے، جہنم سے بھی نفرت کرتی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کا جو ہوگا، جو اہل بیت اطہار کا جو فرد ہوگا، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی ہے۔ اس بات سے ایک اور بات یہ ثابت ہوئی کہ اصل میں جو علم الہی میں سید ہوگا، جو علم الہی میں اصل اہل بیت کا فرد ہوگا، وہ کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔ آج کل رافضی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، آج کل بد مذہب حضرات اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، لیکن سید اعلیٰ حضرت اور قرآن کریم کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ سید صرف سنی ہو سکتا ہے۔ سید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا فرد صرف ان میں سے ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ انصار نے یہ بات دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کام بہت ہیں، یعنی دین کا کام تو بہت ہے، لیکن ظاہری متاع دنیا کم ہے کہ جس سے وہ دین کا کام کیا جائے، مال کی ظاہری کمی ہے کہ جس سے وہ دین کا کام کیا جائے، مال کی ظاہری کمی ہے کہ جس سے دین کی تبلیغ کی جائے۔ تو انصار صحابہ نے یہ سوچا کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے قرآن شریف کی نعمت ملی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یہاں سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ملا ہی یہاں سے، تو کیوں نہ ہم کچھ مال جمع کریں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیں۔ تو صحابہ انصار نے یہی کیا کہ انہوں نے کچھ مال، کچھ سامان جمع فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، حاضر ہو کے یہ عرض کی کہ ہمیں قرآن آپ کی بدولت ملا، ایمان آپ کی بدولت ملا، ہمیں رحمان آپ کی بدولت ملا، یا رسول اللہ آپ یہ ہم سے قبول فرمائیے، یہ سامان، یہ مال ہم سے قبول فرمائیے کہ اس کے ذریعے آپ دین کی تبلیغ کر سکیں اور آپ کی دین کی تبلیغ میں آسانی پیدا ہو۔ تو اسی وقت یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرما دی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب ان سے آپ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، تمہیں ایمان مجھ سے ملا، تمہیں قرآن مجھ سے ملا، رحمان ملا، اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی چیز بدلے میں نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی چیز اس سب کے بدلے میں نہیں مانگتا تم سے، ہاں مگر ایک چیز ہے جو میں بدلے میں تم سے چاہتا ہوں، اور فرمایا الا المودۃ فی القربى، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد پہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اس سب پہ کوئی اجر نہیں چاہتا، بس ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت رکھو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے یہ بات پوچھی کہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں، آپ کے وہ کون سے گھر والے ہیں کہ جن پہ ہماری مودت واجب ہو چکی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات فرمائی کہ علی و فاطمۃ و ابناہما، کہ میرے قرابت دار وہ ہیں کہ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد، ان کی مودت تم پہ واجب ہو چکی ہے۔ جب یہ آیت، ایک آیت ہے جو ہم اکثر سنا کرتے ہیں جسے آیت درود کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم پہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر مؤمنین کو ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو رسول کریم پہ درود شریف بھیجا کرو اور کثرت سے سلام کیا کرو۔ یہ آیت بھی سن کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا، عرض کی قد علمنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک، او کما قال، کہ ہم یہ بات تو جان چکے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ آپ پہ سلام کیسے پیش کرنا ہے۔ یعنی یہ بات تو آسان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو آسان تھی، ہم یہ بات جان گئے کہ آپ کی بارگاہ میں ہم نے سلام کس طرح پیش کرنا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے، سمجھ میں آ گئی، لیکن یا رسول اللہ ہم درود شریف کیسے پڑھا کریں؟ درود شریف پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھا دیجئے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ درود شریف تعلیم فرمائی کہ جو ہم آج نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اتنا اگر کہتے تو حکم تو پورا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا صلو علیہ، یعنی درود پڑھو، صلات بھیجو ان پر۔ لیکن جب پوچھا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہوئے انہوں نے اپنے اہل بیت کو بھی شامل فرما لیا کہ جب تم سلام اور صلات مجھ پہ بھیجا کرو، جب تم درود مجھ پہ بھیجا کرو تو تم میرے آل پہ بھی بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت اطہار میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہم بہت سے القابات آج سنتے ہیں، حیدر قرار، شیر خدا، اسد اللہ والرسول، بہت سے القاب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آج ہم سنتے ہیں، اور کچھ القاب ایسے بھی ہیں کہ جو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب
وہ میدان جنگ میں اترتے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے، دشمن کو ڈرانے یہ فرماتے تھے کہ انا اسد اللہ والرسول، انا اسد اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ کا شیر ہوں، میں اس کے رسول کا شیر ہوں۔ لیکن ان کے القاب میں سے ایک ایسا لقب بھی ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، لیکن آج اگر کوئی وہ لقب سنے تو اس کو شاید وہ بات عجیب لگے، جیسے کہ ایک فرد سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ ایک بندہ ہے وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ تو سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ آپ کا کیا مطلب ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ تو اس بندے نے کہا کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کہتا ہے، یعنی مٹی کا باپ کہتا ہے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹی والا کہتا ہے۔ تو سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں یہ آیا فضحکا، تو وہ ہنس پڑے، سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، اور اس موقع پہ انہوں نے فرمایا واللہ ما سماہ الا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ نام ان کو کسی نے نہیں دیا مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود۔ وما کان لہو اسم احب الیہ منہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نام اس سے محبوب نہیں ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جو محبت رکھتے تھے کسی نام سے، ان کو اسد اللہ و رسول بھی کہا جاتا تھا، ان کو اللہ کا شیر کہا جاتا تھا، ان کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، ان کے لیے اتنے القابات ہیں، لیکن ان کو جو سب سے محبوب لقب ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مٹی والا کہا جائے، ان کو ابو تراب کہا جائے، ان کو مٹی کا باپ کہا جائے۔ تو اس بندے نے گزارش کی کہ آپ یا ابن عباس کہ اے سہل ابن سعد، آپ مجھے وہ واقعہ تو بتائیے کہ جس سے یہ نام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا تھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، پھر تھوڑی دیر بعد باہر نکل آئے اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا این ابن عمک، کہ کہاں ہے علی؟ تو انہوں نے فرمایا فی المسجد، کہ وہ مسجد میں ہے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ آرام فرما رہے ہیں، اور ان کی چادر مبارک ان کی کمر سے اتر گئی ہے، ان کی کمر پہ مٹی لگ گئی ہے۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کمر مبارک سے خود مٹی کو صاف فرمایا اور 2 بار فرمایا اجلس یا ابا تراب، اجلس یا ابا تراب، اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔
اے مٹی والے اٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ تو یہ نام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آیا، اور اسی پہ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مجدد میت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت قاہرہ، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ متواتر ہے۔ متواتر خبر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اتنے لوگ بیان کریں، اتنے لوگ بیان کریں کہ اس کا انکار کرنا یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے آج اس مسجد میں بہت ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی چائنا کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ ہاں چائنا کوئی چیز ہوگی، کبھی دیکھا نہیں ہے چائنا خود اپنی آنکھوں سے، لیکن کیونکہ اتنے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ چائنا کوئی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں کوئی چیز ہوگی واقعی۔ یعنی ہم لوگ ان لوگوں کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اتنے لوگ جب بتا رہے ہیں کہ چائنا کوئی چیز ہے، اب جو انکار کرے گا لوگ اس کو تو پاگل ہی کہیں گے۔ تو یہ خبر بھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، محدثین نے فرمایا کہ یہ خبر بھی متواتر کا درجہ رکھتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر محبت فرماتے تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے، کیا تمہاری رضا اس بات میں نہیں ہے کہ تم مجھ سے وہ منزل رکھو، وہ قربت رکھو، وہ مقام رکھو کہ جو مقام سیدنا ہارون علیہ السلام کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یعنی سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ایک خبر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں۔ ایک حدیث شریف ایسی ہے کہ جو ہمیں آج بھی اس کی صداقت ظاہر ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں شہر علم کا میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور اس شہر کا دروازہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ایسا تھا کہ ایک یہودی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور اس نے یہ طعنہ دینے کی کوشش کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم سے کوئی بھی بات، ہر چیز کا علم نکالا جاتا ہے، ہر چیز کا علم قرآن کریم میں ملتا ہے، لیکن اس بات کا بھی جواب دے دو قرآن کریم سے کہ تم اپنی داڑھی دیکھو، تمہاری داڑھی، یعنی وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے، آپ کی داڑھی لمبی ہے، اور میری داڑھی کو دیکھیے، میری داڑھی، میرے بال بھی بہت ہلکے ہیں اور میرے بال بھی بہت کم ہیں۔ اب قرآن کریم سے آپ مجھے بتائیے کہ کیوں ایسا ہے، کیوں آپ کی داڑھی گھنی ہے اور کیوں میری داڑھی اس قدر ہلکی ہے؟ کیا اس بات کا علم قرآن کریم میں آپ پا سکتے ہیں؟ کیا اس کا علم آپ کو قرآن کریم میں ملے گا؟ آپ نے تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہر بات کا علم آپ کو قرآن کریم میں مل جاتا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ کیسا ہے۔ آپ اپنے دعوے پہ دلیل پیش کیجئے، آپ بتائیے اب کہ کیا آپ کی گھنی داڑھی اور میری ہلکی داڑھی کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، ہاں، تمہاری ہلکی داڑھی کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور میری گھنی داڑھی کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهَا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ جو طیب زمین ہوتی ہے، جو اچھی زمین ہوتی ہے، اس میں سے سبزی، اس میں سے ہریالی اگتی ہے، لیکن جو خبیث زمین ہوتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو خراب زمین ہوتی ہے، اس میں سے کچھ نہیں نکلتا سوائے تھوڑا۔ تو دیکھ لیا، میری زمین اچھی ہے، میری زمین اچھی ہے، اور اس وجہ سے میری زمین میں سے اچھی سبزی نکلی، میری داڑھی اس وجہ سے گھنی ہے، اور تمہاری زمین ہی خراب ہے، اس وجہ سے تمہاری زمین میں سے کچھ نہیں نکلا سوائے تھوڑا۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہایت قریب صحابی بھی تھے اور ان کے گھر کے فرد بھی تھے، لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب لوگ دل میں رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آج جو یہ باتیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیان ہوئی ہیں، کس قدر فضائل اور کس قدر خوبیوں کے سیدنا علی مالک ہیں۔ تو جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہیں، تو جو پہلے نمبر پہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ جو دوسرے نمبر پہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ جو تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ بریلی شریف میں سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جس میں جو شیعہ لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنی اذان میں کچھ ایسی تبدیلی کی کہ جس میں اذان دینے کے بعد، فجر کی اذان کے بعد، وہ شیعہ، وہ رافضی
اذان کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا تھا، پھر سیدنا عمر فاروق کو برا کہتا، پھر سیدنا عثمان غنی کو برا کہتا. تو کچھ نوجوانوں نے یہ بات سوچی کہ اس کا کچھ حل نکالنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ اسی طرح شیخین کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا رہے گا، اس کا کچھ حل نکالنا ضروری ہے. تو ان نوجوانوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ اپنے حجرے میں جائے اذان دینے، ہم لوگ اس حجرے میں چلے جاتے ہیں. تو 4 نوجوان ایک چاقو لے کر اس حجرے میں چھپ گئے. تو جب وہ رافضی وہاں پہ آیا، اس نے اپنی اذان دی، پھر اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا شروع کیا. تو ایک نوجوان نکل کے آیا باہر اور خوب اس کو مارنے لگا اور کہہ رہا تھا اس سے کہ تم مجھے برا کہتے ہو، تم مجھے برا کہتے ہو، اور خوب مارنے لگا اس سے. پھر اس نے کہا، شیعہ نے، رافضی نے ڈر کے کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، میں عمر کو کہہ رہا تھا. تو پھر دوسرا نوجوان نکل کے آیا، اس نے مارنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ تم مجھے برا کہتے ہو. تو اس نے ڈر کے دوبارہ کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، میں عثمان کے بارے میں کہہ رہا تھا. تو پھر تیسرا نکل کے آیا اور تیسرے نے مارنا شروع کیا. تو پھر آخر میں جب وہ محسوس کرنے لگا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا، اب میں نہیں بچوں گا، اس نے زور سے پکارا، یا علی مدد. تو پھر چوتھا نوجوان آیا اور اس نے چاقو سے اس رافضی کی ناک کاٹ دی اور کہا کہ تم میرے بڑوں کو برا کہتے ہو اور مجھ سے مدد مانگتے ہو. پھر وہ نوجوان وہاں سے نکل گئے. جب رافضیوں نے سوچا کہ آج ہماری اذان ٹھیک سے نہیں ہوئی، کیا ہوا، تو وہ رافضی جو بریلی شریف میں اس وقت تھے، وہ رافضی گئے اس حجرے میں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا مؤذن وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس کی ناک کٹی ہوئی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آج اذان بھی نہیں ہوئی اور یہ تمہاری کیا حالت بنی ہوئی ہے. رافضی نے کہا کہ جب آج اذان کے بعد میں حضرت ابو بکر کو برا کہنے لگا تو وہ آئے اور مجھے مارنے لگے. تو ان لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا. اس نے بتایا کہ پھر میں نے عمر کو کہا تو وہ آئے اور وہ مجھے مارنے لگے. پھر کہا کہ میں نے عثمان کو کہا، وہ آئے اور وہ مجھے مارنے لگے. پھر تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پکارا، ان سے مدد نہیں تلاش کی، ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا. اس نے کہا ہاں پکارا، لیکن یہی تو بات ہے کہ وہی آئے، انہوں نے میری ناک کاٹ دی. لہذا یہ بات آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں رہنی چاہیے کہ اگر آپ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی وفاداری رکھتے ہیں، آپ کے دل میں اگر سچی وفا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانیں. یہ بات ضروری ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اپنے دل میں رکھیں. یہ بات ضروری ہے، یہ بات لازم ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اپنے دل میں راسخ فرما لیں. اگر آپ یہ بھی کہتے رہے کہ آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کر لی، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کر لی، تو سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے علماء نے فرمایا تھا کہ من سب المعاویہ فہو من کلاب الحاویہ، کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. وما علینا الا البلاغ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت.
من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.